فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ساتھ موجود ہے۔ آج ہم سپر برین آف اسلام کے 22ویں حصے کا مطالعہ شروع کریں گے اور 18واں عنوان اس کا اسٹارٹ ہو رہا ہے، جس کا نام ہے دین علمی ترقی سے متصادم نہیں، اور صفحہ نمبر 141۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کچھ ابن راوندی نے اپنی کتاب میں لکھا، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ دین کو بہانہ بنا کر علمی ترقی میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے، اور یہ موضوع اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس کی تربیت جعفر صادق کے ثقافتی مکتب میں ہوئی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے حلقہ درس میں اس زمانے کے تمام علوم پڑھائے جاتے تھے۔ ان میں سے بعض کی تدریس پہلی مرتبہ ایک اسلامی مکتب میں شروع ہوئی تھی۔ چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا عقیدہ تھا کہ علوم میں جتنی ترقی ہوگی اتنی ہی وہ دین کی تقویت کا باعث ہوں گے، امام جعفر صادق کے حلقہ درس میں فلسفہ پڑھایا جاتا تھا، جبکہ بعض مسلمان اساتذہ فلسفہ کی تدریس سے سخت پرہیز کرتے تھے اور معتقد تھے کہ فلسفے کی تدریس مومنین کے عقیدے کو بگاڑنے کا باعث بنتی ہے۔ فلسفے کے علاوہ امام جعفر صادق کے حلقہ درس میں فزکس، کیمیا، طب، جغرافیہ، حساب اور جیومیٹری بھی دینی علوم کے علاوہ پڑھائی جاتی تھیں۔ ابن راوندی نے اس ثقافتی مرکز میں تربیت پائی تھی۔ لکھا کہ دین علمی ترقی کی راہ میں حائل نہیں ہوتا، اور اس بنا پر وہ عباسی خلیفہ کے دارالحکومت میں خلیفہ کے غضب کا نشانہ بنا، اور جب اس نے خلیفہ کی تنقید کو قبول کر کے اپنی کتاب کی اصلاح کر لی تو متوکل نے اسے اچھے خاصے انعام سے نوازا، لیکن عباسیوں کے دارالحکومت کے علماء نے اس کی کتاب کے سارے حصوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے منکر دین قرار دیا۔ انہوں نے کہا، جو توحید، نبوت، قیامت کا منکر ہے، کس زبان سے کہتا ہے کہ دین کو علمی ترقی کی راہ میں حائل نہیں ہونا چاہیے؟ یہ بات تو اسے زیب دیتی ہے جو دین دار ہو۔ جدید علوم کی تواریخ میں درج ہے کہ رابرٹ ہوک وہ پہلا شخص تھا جس نے 300 سال پہلے لندن کے علمی اجتماع کے بانیوں میں سے ایک بانی فرد کی حیثیت سے پہلے اجلاس میں اس موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے مذہب کو علمی تحقیقات کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، لیکن اس موضوع کی بنیاد حضرت امام جعفر صادق نے 2 صدی ہجری کے اوائل میں رکھی تھی، اور ابن راوندی جو جعفری ثقافتی مکتب کا تربیت یافتہ تھا، اس نے 3 صدی ہجری کے اوائل میں اپنی کتاب میں اسے لکھا، جسے عباسیوں کے دارالحکومت میں ناپسند کیا گیا۔ 2 صدی ہجری کے پہلے 50 سالوں کے دوران اسلامی ممالک میں ایک کے بعد دیگرے اسلامی فرقے وجود میں آ رہے تھے، جن میں سے اکثر ترک دنیا کی طرف مائل تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسا عیسائیوں کی خانقاہوں کے زیر اثر ہو رہا تھا، جن میں پادری حضرات زندگی بسر کر رہے تھے۔ لیکن امام جعفر صادق جو ترک دنیا کے مخالف تھے اور کہتے تھے کسی مسلمان کو اپنی زندگی گوشہ تنہائی میں الگ تھلگ رہ کر فضول ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ ابن راوندی نے جعفری ثقافتی مکتب کا تربیت یافتہ ہونے کی وجہ سے اپنی کتاب میں ان
اسلامی فرقوں کو جو گوشہ نشینی و ترک دنیا کی طرف مائل تھے سخت تنقید کا نشانہ بنایا، اور یہ موضوع عباسیوں کے لیے دارالحکومت میں ان مذہب فرقوں کی نہ صرف ناراضگی کا باعث بنا بلکہ وہ اس پر غضبناک بھی ہوئے۔ ان کے غیظ و غضب کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ابن راوندی کو کافر و مرتد قرار دیا اور کہا اس جیسے شخص کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کی مذہبی روش کے بارے میں اظہار خیال کرے، گوشہ نشینی سے منع کرے۔ اسلامی مذہبی فرقوں میں ایک طرح کا اعتکاف قابل تحسین ہے۔ یہ اعتکاف روح کی پاکیزگی اور اعلیٰ مراتب تک پہنچنے کے لیے آمادہ کرنے کی خاطر انجام دیا جاتا ہے۔ اگرچہ اس طرح کے اعتکاف کے امام جعفر صادق نے بھی اجازت دی تھی، لیکن اس اعتکاف اور گروہی صورت میں گوشہ نشینی میں امتیاز رکھا ہے۔ مسلمانوں کے ایک گروہ کی طرف سے دنیاوی فرائض سے بچنے کی خاطر گوشہ نشینی اختیار کرنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے نزدیک قابل تحسین نہ تھا، کیونکہ جب مسلمان دنیا سے ہاتھ کھینچ لیں گے، ایک دوسرے کی تقلید میں کام کاج سے اجتناب برتنے لگیں گے اور اپنی معاشی ضروریات دوسروں کی وساطت سے پوری کرنے لگیں گے تو اسلامی معاشرہ ضعیف اور مفلس ہو جائے گا، اور اس طرح مسلمان دوسری قوتوں کے زیر نگیں ہو جائیں گے۔ جس اعتکاف کو امام جعفر صادق نے قابل تحسین قرار دیا، وہ اعتکاف پیغمبر اسلام کے غار حرا میں اعتکاف کی مانند تھا، کیونکہ یہ اعتکاف پاکیزگی روح اور اعلیٰ مدارج کے حصول کے لیے تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام نے اپنا کام کاج بھی نہیں چھوڑا، وہ گوشہ تنہائی میں نہیں بیٹھے اور نہ ہی اپنی معاشی ذمہ داریاں دوسروں کے سپرد کیں۔ آپ کام کرتے اور صرف ان دنوں میں جنہیں ہمیں آج رخصت کے دن کہتے ہیں غار حرا میں گزارتے تھے۔ وہاں پر وہ اپنے آپ میں گم ہو جاتے اور کوشش کرتے کہ اپنے آپ کو روحانی لحاظ سے مزید بہتر بنائیں اور اپنے اندر نئی نیک خصوصیات پیدا کریں۔ لیکن بعض اسلامی فرقوں نے تنہائی اور دنیا سے ہاتھ دھونے کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ جب ان سے کہا جاتا کہ گوشہ نشینی کیوں اختیار کر رہے ہو اور زندگی کی جہاد میں ہمارے ہم قدم بن کر کیوں نہیں چلتے، تو اس کے جواب میں وہ کہتے تھے کہ پیغمبر اسلام نے بھی گوشہ نشینی اختیار کی تھی۔ اگر اعتکاف انہیں پسند نہ تھا تو آپ غار حرا میں کیوں معتکف ہوتے تھے؟ یہ لوگ اس بات سے غافل ہیں کہ پیغمبر اسلام کے غار حرا میں اعتکاف اور ان بعض اسلامی فرقوں کے اعتکاف میں بڑا فرق تھا۔ تیسری صدی ہجری کے پہلے 50 سالوں کے دوران جب ابن راوندی بغداد میں تھا تو تقریباً 90 اسلامی فرقے پائے جاتے تھے، جن کی اکثریت گوشہ نشینی اور ترک دنیا کو بھی بڑی عبادت خیال کرتی تھی۔ ان کا گمان تھا کہ انسان کو تمام عمر دنیا سے ہاتھ دھو کر کونے میں بیٹھ جانا چاہیے۔ صاف ظاہر ہے اس صورت میں ان کی معاشی ضروریات امیر لوگ پوری کرتے تھے، ان میں سے ہر ایک کو فرداً مالی امداد نہیں پہنچا سکتے تھے، لہٰذا ایسے اداروں کا قیام عمل میں آیا جو خانقاہوں سے مشابہ تھے، اور ان اداروں میں سے ہر ایک اس ماہانہ رقم سے چلتا تھا جو اس زمانے کے حاکم یا امراء لوگ اس ادارے کو دیتے تھے، جبکہ بعض عیسائی خانقاہوں کے رہائشی کھیتی باڑی کا کام بھی کرتے تھے۔ یہ ادارے جن میں لوگ زندگی بسر کرتے تھے انہیں اس مقام کی مناسبت سے بیت خانہ سرایہ تکیہ کہا جاتا تھا۔ کبھی بھی یہ دیکھنے میں نہیں آیا کہ ان اداروں کے مکینوں نے کوئی پیداواری کام کیا ہو، حتیٰ کہ انہیں انگور کی بیل کاشت کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا گیا۔ ان اداروں کے بعض مکین زاہد تھے اور چاہتے تھے کہ زندگی کے ہنگاموں سے دور رہ کر عبادت کی جائے، لیکن ان میں سے زیادہ تعداد بدقماش لوگوں کی تھی، کیونکہ ان اداروں میں رہائش اختیار کرنے کے لیے اتنا کہنا کافی ہوتا تھا کہ میں نے دنیا سے ہاتھ دھو لیے ہیں،
اور گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے۔ اس طرح ہر کوئی ان اداروں میں رہ کر اپنی معاشی ضروریات یہاں سے پوری کر سکتا تھا۔ ان اداروں کے اکثر مکین عام خواندہ لوگ تھے اور یہ بات بعید نہیں کہ انہی کی وساطت سے اداروں میں تالیاں، گھنٹیاں اور دوسرے آلات موسیقی بجنے کی راہ ہموار ہوئی ہو۔ ان گھروں کے بعض مکین اپنی مذہبی رسومات کے دوران تالیاں، گھنٹیاں اور مسچ تھالی نما آلۂ موسیقی بجاتے تھے۔ گھنٹیاں بجانے کی رسم یقیناً انہوں نے مارونی گرجوں سے لی ہے۔ مارونی عیسائی فرقوں میں سے ایک ہے۔ مارونی عیسائیوں کے گرجے ماسوائے لبنان کے کہیں اور موجود نہیں ہیں۔ اس فرقے کے پیروکار پہلے آرتھوڈوکسی تھے، اس کے بعد روم کے کلیسا سے وابستہ ہو کر کیتھولک قرار پائے، لیکن رومی کلیسائی لاطینی زبان ان کے درمیان رائج نہیں، بلکہ آرامی زبان ان کی مذہبی زبان کہلاتی ہے، جو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں مشرق قریب کے بین الاقوامی زبان کا درجہ رکھتی تھی۔ اس کے باوجود مارونیوں کی زبان آرامی ہے، انہیں اس زبان پر کاملاً عبور نہیں، اور ان کے تمام مذہبی کتب عربی میں لکھی جاتی ہیں۔ چونکہ ان کا رسم الخط عربی ہے، لہٰذا دائیں سے بائیں طرف پڑھا اور لکھا جاتا ہے۔ یہ لوگ مذہبی رسومات کے دوران گرجے میں تالیاں، موسیقی کے آلات اور گھنٹیاں بجاتے ہیں۔ مارونی عیسائیوں نے نہ صرف عربی رسم الخط مسلمانوں سے لیا ہے بلکہ وضو کا طریقہ بھی مسلمانوں سے سیکھا ہے۔ مارونی عیسائیوں کے پادری حضرات مذہبی رسومات کا آغاز کرنے سے پہلے وضو کرتے ہیں، جبکہ کسی بھی عیسائی فرقے میں مذہبی رسومات سے پہلے وضو کرنا رائج نہیں۔ ابن راوندی نے جتنے بھی متنازع مطالب اپنی کتاب الفرن میں لکھے ہیں، مثلاً تصوف اختیار کرنے والے فرقوں کی مخالفت وغیرہ، ان میں سے کوئی بھی ان کے دشمن پیدا کرنے کا باعث نہیں تھا۔ یہاں پر اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ تیسری صدی ہجری کے اوائل میں وہ تمام اسلامی فرقے جو گوشہ نشینی کی ترغیب دیتے تھے، اہل تصوف نہ تھے۔ ہم نے ان کا یکجا نام لیتے ہوئے انہیں اہل تصوف کہا ہے۔ یہاں پر ہمارا یہ ارادہ نہیں ہے کہ ہم تصوف کی ماہیت پر غور و فکر کریں اور کہیں کہ کیا تصوف کے مقاصد میں سے ایک مقصد گوشہ نشینی اور ترک دنیا بھی ہے یا نہیں۔ یہاں اہل تصوف سے وہ لوگ مراد لیے ہیں جنہوں نے ترک دنیا اور گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی، خواہ ان کے افکار صوفیانہ تھے یا نہ تھے۔ جیسا کہ ہم نے مشاہدہ کیا، ابن راوندی کے توحید و نبوت سے انکار نے خلیفہ کو اس کا دشمن بنا دیا تھا، اور اس اصفہانی مصنف نے محض قتل ہونے سے بچنے کے لیے مجبوراً اپنی کتاب کے کچھ حصوں میں تبدیلی کی تھی۔ لیکن عام لوگ توحید و نبوت کے انکار کی بنا پر ابن راوندی کے مخالف نہیں ہوئے، اگرچہ اسے کافر سمجھتے تھے، مگر اس کے ساتھ خصوصی عداوت نہیں رکھتے تھے۔ لیکن صوفی فرقوں کی مخالفت نے ان فرقوں کی اکثریت کو ابن راوندی کا خونی دشمن بنا دیا تھا، کیونکہ ابن راوندی ان کے ذریعے معاش کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ ان فرقوں کے پیروکار بیکار اور تن پرور لوگ ہیں، جو کسانوں کی مانند کھیتی باڑی کرنے، مزدوروں کی طرح صنعتی کام کرنے اور اس طرح کے دوسرے مشقت طلب کام انجام دینے سے گریزاں ہیں۔ یہ علماء کی مانند علم حاصل کرنے اور لوگوں کو اس عالم سے فیضیاب کرنے سے گریزاں کرنے والے اور مفت خورے ہیں۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ان تمام گھروں کو جن میں ان فرقوں کے لوگ مقیم ہیں خالی کر دینا چاہیے، اور وہ تمام اثاثہ جو ان کے گھروں کے لیے مختص ہے بیت المال میں منتقل کر کے اس سے تمام مسلمانوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع دینا چاہیے۔ ابن راوندی نے جو کچھ اپنی کتاب میں صوفی کے فرقوں کے بارے میں لکھا،
اس میں ان فرقوں کے پیروکاروں کی بھوک سے مرنے کی مذمت کی گئی تھی۔ تصوف کے ان گھروں میں رہائش پذیر لوگوں کی اکثریت چونکہ ساری عمر یہاں بسر کر چکی تھی، لہٰذا اگر انہیں یہاں سے نکال دیا جاتا تو زندہ رہنے کے لیے بھیک مانگنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ کار نہ تھا۔ ان گھروں میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو معمر اور متقی ہونے کی بنا پر مسلمانوں میں احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، اس لیے بالفرض اگر ان لوگوں کو ان گھروں سے نکال باہر کیا جاتا اور اس سے منسلک اوقاف کو بیت المال میں منتقل کر دیا جاتا تو لوگ ان افراد کو بھی بے گھر اور بھوکا نہ چھوڑتے۔ البتہ ان میں سے وہ لوگ جو عالم تھے نہ زاہد لوگ انہیں درخور اعتنا نہیں سمجھتے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی روزی کو خطرے میں پڑتے دیکھا تو اب ابن راوندی کو نہ صرف کافر بلکہ مفسد فی الفرض کا لقب دے دیا۔ گویا ابن راوندی پہلا شخص ہے جو مسلمانوں میں اس لقب سے نوازا گیا۔ تصوف کے ان گھروں میں ایسے پیر بھی تھے جن کے کٹر مرید تھے۔ ان مریدوں نے ابن راوندی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جب اس نے اپنی جان خطرے میں دیکھی تو عباس سروم کے ہاں پناہ لے لی۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، عباس سروم نے جو ہی ابن راوندی کی کتاب دیکھی تو ایک کافر سے دوستی کے الزام سے بچنے کی خاطر اسے اپنے گھر سے نکال دیا، لیکن جب ابن راوندی اپنی کتاب کی اصلاح کر چکا تو عباس سروم کے اس سے گریز کرنے کا سبب ختم ہو گیا، اور چونکہ خلیفہ نے ابن راوندی کو معقول انعام اور معاوضہ عطا کر دیا تھا، لہٰذا عباس سروم کے لیے اسے اپنے گھر میں رکھنے میں کوئی قباحت نہ تھی۔ ابن راوندی عباس سروم کے گھر چند دن مقیم رہا۔ جو لوگ اسے قتل کرنا چاہتے تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ وہ عباس سروم کے گھر میں قیام پذیر ہے تو انہوں نے عباس سروم کو، جو اس وقت خلیفہ کے دربار سے گھر واپس آ رہا تھا، راستے میں روک کر کہا، تم نے ایک کافر مفسد فی الارض اور واجب القتل کو اپنے گھر میں ٹھہرایا ہوا ہے اور اسے پناہ دی ہے۔ اگر تم اسے گھر سے نہیں نکالو گے تو ہم تمہارے گھر پر دھاوا بول دیں گے۔ عباس سروم بولا، مجھے کل تک کی مہلت دو۔ جو لوگ ابن راوندی کو قتل کرنا چاہتے تھے کہنے لگے، ابھی اسے گھر سے کیوں نہیں نکالتے؟ عباس سروم نے کہا، اس لیے کہ وہ میرا مہمان ہے اور ابھی دوپہر کے کھانے کا وقت ہے۔ کیا اگر آپ کے کسی مہمان کے سامنے کھانے چنے ہوئے ہوں تو اسے دسترخوان سے اٹھا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں، البتہ یہ شخص کافر، مرتد اور واجب القتل ہے، لہٰذا تم ہرگز اسے مہمان تصور نہ کرو۔ اسے ابھی گھر سے نکالو تاکہ ہم اسے تمہارے گھر کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں۔ جب عباس سروم نے دیکھا کہ وہ سب ابن راوندی کو قتل کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ان سب کے پاس خنجر اور تلواریں ہیں، اس نے ان کا غصہ فرو کرنے کے لیے کہا کہ میرا مہمان ہونے کے علاوہ یہ شخص خلیفہ کا منظور نظر بھی ہے اور اس سے انعام بھی حاصل کر چکا ہے۔ اس کے قتل کے بعد خلیفہ تمہیں سزا دے گا۔ انہوں نے کہا، ہم ہر طرح کی سزا کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ اس کافر کو قتل کر کے رہیں گے، اگرچہ اس کے بعد خلیفہ ہمارے سر تن سے جدا کر دے۔ جب عباس سروم نے محسوس کیا کہ وہ خلیفہ کے غضب سے بھی نہیں ڈرتے تو اس نے ان سے کہا کہ برائے مہربانی مجھے کل تک مہلت دیں، میں کل اسے اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ عباس سروم سے پوچھا گیا کہ کل کس وقت اسے گھر سے نکالے گا؟ بولا، جو ہی سورج طلوع ہوگا میں اسے اپنے گھر سے نکل جانے کے لیے کہوں گا۔ انہوں نے پوچھا، اگر وہ تمہارے گھر سے نہ نکلنا چاہے تو تم کیا کرو گے؟ عباس سروم نے کہا، میں ملازموں سے کہوں گا کہ اسے زبردستی نکال دیں۔ انہوں نے کہا، ہم کل سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی یہاں حاضر ہو جائیں گے، امید ہے تو اپنا وعدہ وفا کرے گا۔ عباس سروم کا ارادہ تھا کہ عصر کے وقت جا کر خلیفہ سے ابن راوندی کی حمایت کے لیے درخواست کرے، لیکن عصر کے وقت اسے خلیفہ سے ملنے کا موقع نہ مل سکا، جبکہ دوسری صبح اس نے خلیفہ سے دیر سے ملاقات کرنا تھی۔
وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ لوگ جو ابن راوندی کے گھر سے نکلنے کے منتظر ہیں درندوں کی مانند اپنے شکار پر تلواروں اور خنجروں سے ٹوٹ پڑیں اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں۔ ممکن تھا عباس روم جو خلیفہ کا درباری تھا گھر کی حفاظت کے لیے اپنے گھر کے باہر پہرے دار مقرر کر دیتا، لیکن اس نے ایسا اس لیے بھی نہیں کیا کہ وہ جان چکا تھا کہ لوگ ابن راوندی کی موجودگی سے باخبر ہیں، لہٰذا وہ یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ لوگ اسے اس کا کٹڑ حامی سمجھیں۔ چونکہ عام لوگ ابن راوندی سے سخت متنفر تھے اور اسے مرتد کافر سے بھی برا خیال کرتے تھے، کیونکہ وہ صوفی فرقے کو رزق سے محروم کر دینا چاہتا تھا۔ اگر عباس روم واقعی اس کی حمایت کرتا تو نہ صرف یہ کہ وہ اس سے بھی متنفر ہو جاتے بلکہ قریب تاکہ اسے بھی قتل کر دیتے۔ عباس روم کا آبائی شہر بھی دارالحکومت تھا۔ اسے علم تھا کہ اس نے ساری زندگی اسی شہر میں بسر کرنا ہے۔ چونکہ وہ خلیفہ کا درباری تھا لہٰذا وہ کہیں اور سکونت اختیار کرنے سے معذور تھا۔ لیکن ابن راوندی ایک اصفہانی شخص تھا۔ جس دن وہ بغداد سے روانہ ہوا تو عباس نے اس لیے سنجیدگی سے اس کی حمایت نہیں کی کہ اگر وہ ایسا کرتا تو شہر کے لوگ اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے۔ جب عباس روم نے ابن راوندی کے دشمنوں سے ایک رات کی مہلت مانگی تو اس نے سوچا کہ ابن راوندی کو اس رات ایک خادم کی رہنمائی میں شہر سے باہر ایک باغ میں بھیج دے گا، لیکن پھر اس نے یہ ارادہ ترک کر لیا، چونکہ جو لوگ ابن راوندی کو قتل کرنا چاہتے تھے آخر کار انہیں پتہ چل ہی جاتا کہ عباس روم نے ابن راوندی کو اپنے باغ میں پناہ دی تھی۔ اس طرح وہ خود اس کے بھی جانی دشمن بن جاتے۔ اس صورت میں وہ اسے قتل یا زخمی کر دیتے۔ عرب مہمان نوازی کا یہ تقاضا تھا کہ جب عباس روم نے ابن راوندی کو پناہ دی تھی تو اس کی حمایت کرے اور اسے دشمنوں کے سپرد نہ کرے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے عباس روم ہرگز لوگوں سے دشمنی مول لینا نہیں چاہتا تھا کہ اگر وہ سنجیدگی سے ابن راوندی کی مدد کرے گا تو لوگوں کی دشمنی کا موجب ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ابن راوندی کو راتوں رات گھر سے نکال دینے کا فیصلہ کیا۔ جب رات کا کھانا کھا چکے تو عباس روم نے ابن راوندی سے کہا، اے ابوالحسن، جیسا کہ تمہیں معلوم ہے مجھ سے جہاں تک ہو سکا میں نے اپنے گھر میں تمہاری حفاظت کی ہے۔ اس کے بعد میں تمہارے دشمنوں کے خطرے سے تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ اگر آج رات تمہارے دشمن تمہیں قتل کرنے کے لیے حملہ نہ کریں تو صبح طلوع آفتاب کے وقت ضرور حملہ کر کے تمہیں قتل کر دیں گے۔ میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے مزاحمت کی تو مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے۔ اگر میرے قتل سے تمہاری جان بچ سکے تو میں حاضر ہوں تاکہ تم دشمنوں کے چنگل سے نجات پا جاؤ، لیکن مجھے علم ہے کہ میرے قتل پر ان کی پیاس نہیں بجھے گی بلکہ ان کی پیاس تمہاری ہی قتل سے بجھے گی۔ اب تمہاری نجات اسی میں ہے کہ تم اس شہر سے بھاگ جاؤ، بصورت دیگر تمہارا قتل یقینی ہے۔ دیکھو ابھی اٹھو اور اپنی راہ لو۔ جب تم شہر کے مشرق میں واقع سیدلہ گاؤں میں پہنچو گے تو وہاں سے ایک کارواں رے کی طرف جاتا ہے، اس کاروان میں شامل ہو جانا۔ اگر کل وہ کارواں عازم سفر نہ ہو تو پرسوں تک وہیں انتظار کر لینا۔ اس زمانے میں عباسی خلیفہ کے دارالحکومت میں مشرق کی جانب سفر کرنے والا ہر کارواں رے کے نام سے پکارا جاتا تھا، کیونکہ یہ رے سے گزرتا تھا، اگرچہ اس کارواں کی آخری منزل خراسان تھی۔ عباس روم کو علم تھا کہ ابن راوندی ضرور اسے کہے گا کہ خلیفہ سے مدد کی درخواست کیوں نہیں کرتے۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ کتاب الفرنگ کے مصنف نے یہی سوال پوچھا، جس کے جواب میں عباس روم نے کہا، تمہارے خلاف خلیفہ کے کان بھرے ہوئے ہیں، کیونکہ تم نے صوفی فرقوں کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان سے متعلقہ تمام گھروں کو خالی کروانا چاہیے اور اوقاف کا سرمایہ وغیرہ گھروں سے بیت المال میں منتقل کر دینا چاہیے۔ اگر تمہیں علم نہیں تھا تو اب جان لو کہ یہ صوفی فرقے خلیفہ کے منظور نظر ہیں۔ ان میں سے بعض فرقوں کے پیروکاروں کے لیے وہ خود تحائف بھیجتا ہے۔ اب اگر میں خلیفہ سے تیری جان بچانے کی درخواست کروں گا تو بھی تمہاری زندگی بچتی نظر نہیں آتی، کیونکہ اگر متوکل نے تمہیں
ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کیا تو وہ خود تمہیں قتل کا حکم صادر کرے گا۔ ابن راوندی نے کہا، جس وقت خلیفہ نے میری کتاب ملاحظہ کی تھی، صوفی فرقوں کے بارے میں میری تحریر پر کوئی قدغن نہیں لگائی تھی، اور تمہارے بقول اگر وہ صوفی فرقوں کا طرفدار ہے تو اس نے مجھے اپنی تحریر میں تبدیلی کرنے کے لیے کیوں نہیں کہا؟ عباس روم بولا، تمہارا کیا خیال ہے کہ خلیفہ نے تمہاری ساری کتاب پڑھی ہے؟ کیا جب خلیفہ کو کتاب دی جاتی ہے تو وہ ساری کتاب پڑھتا ہے؟ وہ ایک ایسا انسان ہے جو مشرقین اور مغربین کا نظام چلاتا ہے، بس ایسا شخص کیسے ایک کتاب کا ایک ایک صفحہ پڑھ سکتا ہے؟ عباس روم نے متوکل کی شراب نوشی کے بارے میں کچھ نہ کہا، کیونکہ ایک ایسا شخص جو رات کو شراب پیے وہ صبح شراب کے نشے میں دھت کس طرح کتاب پڑھ سکتا اور اس کی ہر ایک بحث پر اظہار خیال کر سکتا ہے؟ متوکل صرف اس وقت کتاب پڑھتا تھا جب وہ کم نشے کی حالت میں ہوتا، کیونکہ زیادہ نشہ کتاب پڑھنے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ کوئی بھی ایسا باخبر انسان نہ تھا جسے متوکل کی شراب خوری کا علم نہ ہوتا، لیکن عباس روم نے نہیں چاہتا تھا کہ اس موضوع کو ابن راوندی کی اس کی زبان سے سنے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ایک دن کہے، عباس روم نے خلیفہ پر شراب نوشی کی تہمت لگائی ہے۔ اسی لیے اس نے اسلامی ممالک کے امور کے انتظام و انصرام کا مسئلہ پیش کیا اور کہا کہ وہ شخص جو اتنا مصروف ہو کسی کتاب کو صفحہ بہ صفحہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ اس کے بعد کہنے لگا، اگر فرض کیا خلیفہ نے صوفی فرقوں کے متعلق تمہاری کتاب کا اقتباس پڑھ بھی لیا اور اس پر کوئی قدغن نہیں لگائی تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ خلیفہ تم پر غضبناک نہیں ہوا، کیونکہ جس وقت تم نے کتاب خلیفہ کے سپرد کی تھی یہاں پر کوئی تمہاری کتاب کے مواد سے مطلع نہ تھا، لیکن جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ تم نے صوفی فرقوں کے بارے میں کیسا مواد لکھا ہے تو لوگ مشتعل ہو گئے۔ متوکل خود بھی صوفی فرقوں کو پسند کرتا ہے، لہٰذا ہرگز ان کے مقابلے میں تمہاری حمایت نہیں کرے گا۔ ابن راوندی نے پوچھا، ایک مرتبہ پہلے بھی تم مجھے گھر سے نکال باہر کر چکے ہو، کیا دوبارہ یہی چاہتے ہو؟ اور اس طرح تم مجھے میرے دشمنوں کے حوالے کرنا چاہتے ہو؟ عباس روم نے کہا، اگر میں تمہیں تمہاری دشمنوں کے حوالے کرنا چاہتا تو تمہیں کہتا کہ یہیں رہو، اور جب صبح تمہارے دشمن آتے تو دروازہ کھول دیتا تاکہ وہ تجھے قتل کر ڈالیں، یا یہ کہ نوکروں سے کہتا کہ تجھے زبردستی گھر سے نکال کر تمہارے دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ وہ آج بھی تمہیں قتل کرنے کے لیے حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے ان سے کل تک کی مہلت طلب کی ہے۔ یہ مہلت صرف تمہاری نجات کی خاطر مانگی ہے۔ تمہاری نجات اسی میں ہے کہ تم آج رات اس شہر سے باہر نکل جاؤ۔ کل جب تمہارے دشمن آئیں گے تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ تم فلاں طرف گئے ہو، کل صبح تم سیدلہ پہنچ جاؤ گے، جو ہی وہاں پہنچو رے کے قافلے کے ہمراہ وہاں سے چل پڑنا۔ اگر قافلہ اس دن نہ جائے تو ایک دن وہیں ٹھہر کر دوسرے دن عازم سفر ہو جانا۔ دیکھو، اگر تم سیدلہ میں ایک دن قیام کرو تو اپنا نام کسی پر آشکارا نہ کرنا، بلکہ کوئی دوسرا فرضی نام رکھ لینا۔ غور سے سنو، اگر وہاں بھی کسی کو تم پر شک گزرا تو تمہاری خیر نہیں۔ عباس روم نے الفرن کے مصنف کو اس قدر تاکید کی کہ وہ اسی رات شہر سے باہر نکلنے پر آمادہ ہو گیا۔ ابن راوندی کو امید تھی کہ عباس اسے شہر سے نکلنے کے لیے اپنی سواری کا جانور دے دے گا، لیکن عباس روم نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، اس کے پاس کوئی جانور نہیں اور نہ وہ رات کو کسی دوسرے سے لے کر دے سکتا ہے۔ البتہ شہر سے نکلنے کے بعد دیہاتیوں کے جانور مل جائیں تو وہ انہیں معمولی سا کرایہ دے کر ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ابن راوندی نے اپنے ضروری سامان میں سے جس قدر وہ اٹھا سکتا تھا اٹھایا اور شہر سے باہر نکل گیا۔ جب کچھ فاصلہ طے کر چکا تو تھکاوٹ محسوس کرنے لگا، حالانکہ اس کا سامان اتنا بھاری نہ تھا، بلکہ وہ دارالحکومت میں زندگی بسر کرنے اور خلیفہ کا انعام یافتہ ہونے کی بنا پر سہل پسند ہو گیا تھا۔ ابن راوندی ان مشرقی علماء میں سے تھا جو کھیتی باڑی بھی کرتے اور علم بھی حاصل کرتے تھے، جب وہ عالم بن جاتے تو دوسروں کو پڑھاتے۔ یہ علماء پیدل چلنے سے نہیں گھبراتے تھے اور تمام دن کھیتوں میں کام کرتے، ذرا بھی نہیں تھکتے تھے۔
لیکن جب کچھ عرصے کے لیے سخت کام کو ترک کر دیتے، خاص طور پر اس وقت جب ان کی مالی حالت بہتر ہو جاتی، تو وہ اچھا کھانا کھاتے اور زیادہ آرام کرتے، اس لیے وہ آرام طلب ہو جاتے تھے۔ اس طرح ابن راوندی جب کچھ دیر پیدل سفر کر چکا تو اس کے لیے مزید چلنا دوبھر ہو گیا، اور وہ اس امید پر راستے کے کنارے بیٹھ گیا کہ کوئی گدھا گاڑی آئے اور اس کے ذریعے بقیہ فاصلہ طے کر کے سیدلہ پہنچ جائے۔ جب وہ شہر سے نکلا تو آدھی رات کا وقت تھا، ابھی اس نے کچھ ہی سفر طے کیا تھا کہ اس پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ اس نے اپنا سامان سر کے نیچے رکھا اور پاؤں پھیلا کر سو گیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اس پر ایسی نیند غالب آئی کہ وہ ان جانوروں کی گھنٹیوں کی آواز بھی نہ سن سکا جو پھل اور سبزیاں لے کر اس راستے سے دارالحکومت جاتے تھے۔ بغداد کے مشرق میں واقع دیہاتوں کو دجلہ سے نکالی گئی 2 نہریں سیراب کرتی ہیں۔ ان دیہاتوں کی سبزی اور پھل کافی حد تک بغداد کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ سامعین، اس مطالعے کو میں یہیں پہ اختتام کرتی ہوں۔ اس مطالعے کا اب ہم پہنچ چکے ہیں صفحہ نمبر 149 پر۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی، جب تک لیے خدا حافظ۔